لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل۔ جی، گزشتہ ہفتہ سے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے نام میں ایک تبدیلی ہے کہ جو پہلے آپ فقہی مسائل کے نام سے دیکھا کرتے تھے، اب وہ پروگرام کسی قدر اپنی نوعیت کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور پروگرام کا فارمیٹ اس طرح ہے کہ ابتدائی حصے میں ہم کسی دینی یا فقہی موضوع پر بات کریں گے اور اس پر کسی قدر تفصیل سے بات چیت کے بعد اسی موضوع کے متعلق بعض سوالات یا اور جو جنرل نوعیت کے سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوں گے، ان پر علماء کرام جو ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو بزرگان شامل ہیں ان میں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ان دونوں بزرگوں سے آج بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے دیکھنے والے ویورز جو ہیں، جو پروگرام کو فالو کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب گزشتہ ہفتے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تو موضوع جو سب سے پہلے ہم نے چنا وہ دعا کا موضوع تھا۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی، وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ قرآن کریم، حدیث، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی ارشادات کی روشنی میں ہم نے اس پر گفتگو کی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت مسیح موعود میں یہ لکھا ہے کہ حضور کا یہ طریق تھا کہ ہر اہم کام سے پہلے دعا کرتے، اور یہ طریق جو ہے یا دعاؤں کا یہ التزام صرف آپ کے اپنے گھر یا اپنی مسجد تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ طریق تھا اور اتنا اس کی اہمیت تھی کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خاص سفر میں ہوں یا آپ حضر میں ہوں، آپ قیام پذیر ہوں کسی جگہ، آپ دعا کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص کر لیا کرتے تھے۔ پہلے آپ نے گھر میں ایک حصے میں کیا، پھر جو ہے وہ بیت الذکر اور پھر بیت الدعا بنایا کہ الگ سے، جس میں خاص ایک ماحول جو ہے وہ اس کام کے لیے میسر ہے۔ اور جب وقتی طور پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام رہائش کے لیے باغ میں منتقل ہوئے تو وہاں پر بھی آپ نے ایک چبوترا اس غرض کے لیے بنا لیا تھا، اور جہاں کہیں سفر پر جاتے وہاں بھی حضور دعا کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لیا کرتے تھے، اور ساری زندگی حضور کی جو ہے وہ اسی طرح دعاؤں کے التزام کے ساتھ گزری ہے، اور وہی آپ نے اپنی جماعت کو بھی سکھائی ہیں، اور آپ کے خلفائے کرام اسی سلسلے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ دعا کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ خان صاحب، قرآن کریم کے حوالے سے آپ مزید ہمیں اس بارے میں دعا کے متعلق جو ہے کچھ بتائیں۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ انبیاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہر کام سے پہلے حضور دعا کرتے تھے، یہی انبیاء کا وتیرہ ہوتا ہے، یہی ان کا طریق ہوتا ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دعا خدا تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو آپس میں ملاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں انبیاء کی مختلف دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے، حضرت آدم ہیں، انہیں مشکل پڑی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کے ذریعے ہی اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح کو مشکل آن پڑی تو انہوں نے بھی دعا کا ہی سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لم اکم بدعائک رب شقیا، کہ اے اللہ میں تو تیرے حضور ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں اور کبھی اس میں ناکام نہیں ہوا، کبھی میں بدبخت نہیں قرار پایا، بلکہ ہمیشہ
تو میری دعائیں سنتا ہے اور میں اس خوش بختی پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئیں تو کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور اس وقت کے اس زمانے کے لحاظ سے ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا، جانور ان کے پاس گھوڑے اونٹ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نہتے تھے وہ اس کیفیت کو دیکھ کے، اس مشکل کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں، اور یہی انبیاء کا طریق ہوتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اس کا بڑا اچھا بڑا پیارا جو ہے ایک جملے میں کسی نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ اصل تو میدان بدر میں نہیں جیتی گئی تھی، وہ تو اس خیمے میں جیتی گئی ہے، اس خیمے میں لڑی گئی ہے دعاؤں کے ساتھ جو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گریہ زاری کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور حضور کو کہا کہ حضور آپ نے بہت اپنے خدا کے حضور گریہ زاری کر لی ہے، بس اب کافی ہے، اور حضور پھر وہاں سے نکلے ہیں۔ اور دعاؤں کی یہ کیفیت ہے، قرآن کریم کہتا ہے لعلہ کا باقی نفسہ کا اللہ یکون، اس طرح گریہ زاری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو نقشہ حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے کھینچا ہے کہ رات کو لمبی لمبی رات اس گریہ زاری میں گزارتے تھے، اور اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ اور وہ گریہ زاری کس لیے تھی؟ اس قوم کے لیے، اور کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، جب بھی اس قوم پہ بھی کوئی عذاب کوئی تکلیف کی بات آنے لگی ہے تو روک دیا اللہ تعالیٰ کے حضور، یہی التجا کی کہ اللہ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے انہیں، ان کو تو ہدایت دے دے۔ تو یہ قرآن کریم تو ان سارے باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوے سے بھرا ہوا ہے، اور یہی انبیاء کا دستور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے انبیاء اور پھر ان کے خلفاء ہوتے ہیں اسی طریق کو پر چلتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ذکر کیا کہ ہر اہم کام سے پہلے دعا کرتے تھے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ دعا کی ایسی اہمیت ہے کہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے۔ اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو، تو دعا کا جو زور ہے اس کو دیکھو، یہ تو ہر ناممکن کام کو ممکن میں بدل دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء نے بھی ہمیں اسی ڈگر پہ، اسی طریق پہ، اسی اسوے پہ چلایا ہے، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع اشعار میں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت کا وقت آیا، ایک اس دور کے فرعون نے جماعت کے لیے تنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو حضور نے یہی فرمایا کہ یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، کہ جس طرح ابراہیم کے مقابل پہ آنے والا جو نمرود تھا وہ اس دعا حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں وہ اس کا سر ٹوٹا تھا اور وہ اس نے ناکام و نامراد ہوا تھا۔ یہ بھی دراصل قرآن کریم کا ہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں بیان کیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، اس میں بھی حضرت صاحب نے حضرت موسیٰ کے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے کہ حضرت موسیٰ تو اپنے رب کے حضور گریہ زاری کرتے ہوئے جھک گئے تھے، اور اسی دعا کے نتیجے میں وہ سونٹا جو تھا اس نے ان تمام اژدہاؤں کو رسیوں میں بدل دیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جب مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو جو پہلا ارشاد فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ دعائیں کرو، دعائیں کرو اور دعائیں کرو۔ تو یہ تو دعا ایک ایسا مضمون، ایسی چیز ہے کہ یہ تو خدا تعالیٰ کے حضور بندہ اگر جھک جائے تو اس سے کبھی نا امید لوٹتا ہی نہیں، جھولیاں بھر کے اس در سے وہ آتا ہے، اس در سے وہ واپس آتا ہے۔ اور بعض دفعہ خاصا جو
جہاں تک انسان بعض دفعہ معرفت کے لحاظ سے نہیں پہنچا ہوتا، اگر روحانیت میں یا علم کے لحاظ سے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے جی اور وہ دعا پوری نہیں ہوئی، جی جی بالکل وہ بھی بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کوئی دعا کی ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی تو تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ملفوظات جلد 2 میں حضور کا یہ جو ہے یہ الفاظ اور یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور بڑا لطف اور پیار کی بات حضور نے اس میں سے نکالی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو دعا کے اس فلسفے سے بڑا لطف اور سرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، کیونکہ وہ علیم اور خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا انسان کے حق میں بہتر ہے جی بالکل اور کون سی اس کے لیے بہتر نہیں، اس لیے وہ بعض دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ ورنہ اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا نقصان ہے۔ وہ حسن نے وہاں پہ مثال بھی 2 باتیں ہاں حسن جی نے ساتھ بالکل۔ ہوں۔ حسن نے ایک تو ماں کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ آگ کا انگارہ مانگے تو ماں وہ انگارہ اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھ دیتی، کیونکہ اپنی اسے بے پتہ پناہ ہے محبت کے بے باوجود پناہ وہ نہیں محبت، دے جی گی۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اسے انگارہ دیا تو اسے ہاتھ جل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس نے بڑی گریہ وزاری کی، بڑی دعائیں کیں، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور ذخیرہ ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آنے پہ اللہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ اپنے علم اور اپنے اس خبر کی بنا پہ جو اس کو علم ہے اس بنا پہ وہ جانتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب اس نے قبول ہونا، اور اپنے وقت پہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ واقعی یہ تو اچھا یہ وقت تھا اس کا قبولیت یہ کا۔ وقت تھا اور یہی بہتر تھا جی یہی اور بہتر یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے کہ ایک اور مثال بھی بیان فرمائی دعا کی قبولیت کے وقت کے حوالے سے، کہ بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے دعا کی وجہ سے کہ میں شاید اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا شاید قبول نہیں کرنی، لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال وہاں پہ بیان فرمائی کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک انسان کنواں کھود رہا ہو، اور پانی اگر 40 یا 50 فٹ کے اوپر آنا ہے تو اسے 5-4 فٹ پہلے وہ چھوڑ کے پڑ جائے، تھک جائے اور کہے کہ چونکہ یہاں سے پانی نہیں نکلنا تو میں نا امید ہو گیا ہوں، میں یہاں سے کھودنا بند کر دیتا ہوں۔ اور وہ یعنی قریب ہی تھا، بالکل لیکن اس نے مایوسی کی وجہ سے اس مقصد کو پانے سے کہ جو 2-4 ہاتھ رہ گیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں پہ وہ حضرت صاحب کا بیان فرمودہ اس بزرگ کا، اس ولی کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو 30 سال سے دعائیں کرتا چلا جا رہا تھا، اور اس کا ایک شاگرد جس نے اس کی شاگردی اختیار کی چند دن 1 ہفتے میں تھک گیا، کیونکہ جو اسے روز الہام اس بزرگ کو ہوتا تھا کہ تیری دعا نہیں قبول ہوئی۔ جب اس نے 8 دن یہ دعا آواز سنی تو اس نے کہا کہ جس کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی اس نے مجھے کیا سکھانا ہے؟ تو وہ جانے لگا تو اس بزرگ نے کہا تو 1 ہفتے میں ہی تھک گیا، میں تو 30 سال سے یہ دعائیں کر رہا ہوں، میرا کام ہے مانگنا، اس مالک کا کام ہے دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ایسی بات پسند آئی کہ اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری گزشتہ 30 سال کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ قبول کی جاتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر جہاں بظاہر قبولیت نہ نظر آئے تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کو بہت سے فوائد ہیں۔ انہوں نے وہ تقریباً 7 باتیں بیان کی ہیں کہ وہ انسان کے لیے اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم نیکی کا باعث ہے، پھر اس کے لیے وہ ذخیرہ ہو رہی ہیں، دعائیں کسی وقت میں قبول ہو جائیں گی، پھر اس کے لیے وہ دعائیں عین ممکن ہے کہ آخرت میں قبول ہو جائیں۔ جی بالکل۔ اس کے نتیجے میں اس کو کسی نقصان سے بچایا جا رہا ہو، اس کے نتیجے میں اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہو کسی اور وقت میں، تو انہوں نے اس کی وہ 7 باتیں جو وہ 7 تو اس وقت میرے ذہن میں جو ہے وہ مستحضر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا بڑا پیارا جو ہے وہ حال بتایا کہ کسی نہ کسی رنگ میں انسان کو ضرور اس کا فائدہ ہے اور اس سے اس کو مایوس کسی طرح بھی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اور جو ہے اس پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ بعض حضور کی جو بیان فرمودہ باتیں وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ حضور نے اتنا اس مضمون کو وسعت سے بیان کیا ہے کہ ہر قدم کا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں داؤد صاحب سے بات کریں اس بارے کہ حدیث کے حوالے سے داؤد صاحب۔ میں جیسا کہ خان صاحب نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اوقات جو دعا میں اضطرابی کیفیت ہے اس کا کو تھوڑا سا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔
کہ جیسے مثلا بدر کی جنگ کا واقعہ جب پیش آیا ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ تھا فتح کا، اور یقین بھی تھا خدا تعالیٰ کے وعدوں پر کہ یہ وعدہ پورا ہوگا خدا تعالیٰ کی طرف سے اور ہم فتح یاب ہوں گے. لیکن اس کے باوجود آپ کی جو دعائیں تھیں وہاں پہ اس خیمے میں جو آپ نے فرمائی ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جنگ اصل میں اس خیمے میں جیتی گئی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، تو وہ جو اضطراب کی کیفیت تھی وہ اصل میں وہ کیفیت ہے جو دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رو رو کے خدا تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر رہے تھے کہ ان اہلکت حاذی الاصابۃ فلن تبد فی الارض ابدا، کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ یہ مر گئے، یہ فوت ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، تو پھر اس کے بعد توحید کا قیام تو ناممکن ہو جائے گا دنیا پہ. اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی حدیث کا بھی ذکر کیا خان صاحب نے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں وہ بھی ایک بڑے پیار کا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی بیوی سے، نوجوان بیوی سے بڑے پیار کے انداز سے پوچھتے ہیں کہ میرا آج دعا کو دل ہے، خدا تعالیٰ سے مناجات کا دل ہے، مجھے اجازت دیتی ہو. اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں اور باری میری تھی، تو میں شک کی بنا پہ اٹھی اور نکل کے جب چلتی چلتی ایک بیابان قبرستان کے قریب پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سجدہ کناں ہیں اور گریہ وزاری سے آپ کی آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، اور آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت خدا تعالیٰ سے طلب کر رہے تھے. تو یہ وہ کیفیت ہے اصل میں جو انقلاب کی نوید لاتی ہے اور انقلاب پیدا کرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو. میں یہ اقتباس اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ لوگ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ جب بھی دعا انسان کرے تو پھر اس کی روح کو سمجھتے ہوئے وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، نہ کہ وہ جو دوسرے عام لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اب کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. حضرت مسیح نے فرمایا کہ اگر دوا اثر رکھتی ہے تو دعا بھی ضرور اثر رکھتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو، فرمایا دعا کرنا مرنا ہوتا ہے. اس پنجابی مصرے کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نہایت درجے کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے. وہ پنجابی مصرع ہے کہ منگن گئے سو مر رہے، مرے سو منگن جا. اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پنجابی مصرے کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نہایت درجے کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے. دعا ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے. مثلاً ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے یا یہ کہ اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے. ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی. پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر جاتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے. اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے یا اسے جواب دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ضیاء صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض دفعہ مسیح علیہ السلام کے جو تحریرات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، جو بات آشکار ہوتی ہے، جو معرفت سمجھ آتی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جیسے آپ نے کہا نا لوگ کہتے ہیں دعا کرو. ایک جگہ مسیح علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ دعا کے لیے لکھتے ہیں لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ساتھ وہ شرطیں لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں، اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں. حضور نے فرمایا کہ نعوذ باللہ کہ اس طرح کی شرطیں لگانا اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور دعا کے آداب سے ایسے لوگ جو ہیں واقف نہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ خدا سے شرطیں لگا کر جو ہے وہ تو نہیں. مالک سے جب بندہ مانگتا ہے تو کوئی شرط تو نہیں لگاتا جو ہے. اور انگلش کا ایک محاورہ ہے، انہوں نے بڑا پیارا وہ بات بیان کی، بیگرز ہیو نو چوائس. بالکل درست کہ جو مانگنے والے ان کے پاس جو ہے وہ چوائس نہیں ہوتی کہ میں یہ لوں گا یا یہ نہیں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے اگر عرض کرنی ہے تو وہ تو کمال عاجزی کے ساتھ جو ہے. اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ دعا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک دوستانہ معاملہ ہے.
کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنے بندے کی مان لیتا ہے، کبھی اپنی منوا لیتا ہے. کبھی جو ہے وہ یہ اپنی منوانا چاہتا ہے. اس لیے جو اس طرح بعض لوگ جو ہے وہ شرائط عائد کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو دعا کے آداب کے خلاف ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے. ہاں سر، ایک جو دعا کے تعلق میں دیکھی جاتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے متعلق وضاحت کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے عام لوگ ملتے جلتے جو ہے وہ کہتے ہیں دعا کیجئے گا، آپ کی دعا ہے. ہاں جی. یہ ایک محاورتاً یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ درست ہے؟ اس طرح اصل کیا میں بات حقیقت ہے یہ اس کی؟ ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں بھی کہ الدعاء مخ العبادت، کہ عبادت کا مغز دعا ہے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا جو اقتباس ابھی داؤد صاحب نے پڑھا کہ منگیں سو مر رہیں ہیں، مریں سو منگن جا. مطلب یہ ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو اس پہ جب تک موت کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک کہاں اسے ملتا ہے. اور مانگنے بھی وہ جاتا ہے جو اس اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب مرنے کی کیفیت ہے. تو وہ اس لیے یہیں پہ وہ حضرت صاحب کا مجھے یاد آ گیا کہ حضور کہتے ہیں تہجد کی نماز کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ نیند بہت پیاری چیز ہے، بڑی خوبصورت، بڑی آرام دہ چیز ہے، اور اس کو چھوڑ کے جو اس نرم گرم بستر کو چھوڑ کے خدا کے حضور اس سردی میں یا اس کیفیت میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ ہے چیز جو اس کے دل میں کوئی اور اضطراب ہے تو وہ کرتا ہے. تو یہ جو عام رواج بن گیا ہوا ہے کہ چلتے پھرتے انسان کہتا ہے کہ دعا کریں، دعا کے لیے ایک تعلق کی ضرورت ہے اور دعا کے لیے باقاعدہ ایک التزام کے ساتھ کہا جاتا ہے. یہ جو رواج کے طور پہ ہے، یہ رسم کے طور پہ ہے، اس کو تو بعض بزرگوں نے پسند نہیں کیا. حضرت چھوٹے آپا کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس طرح منع کیا کرتے تھے کہ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہر کس و ناقص کو یہ کہے کہ دعا کریں. دعا کے لیے بھی تو ایک ادب اور ایک احترام اور ایک مقام کی ضرورت ہے. بزرگ کہتے رہے ہیں اپنے سے بڑوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو باقاعدہ کہا کہ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. اسی طرح ہم نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کے خلفاء، اپنے پیار کرنے والے اپنے باقاعدہ طور پہ کہ اوروں سے دعا کروانے کے تعلق کرواتے رہے. مسیح علیہ السلام نے، آپ نے وہ یاد ہوگا، آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ مسیح علیہ السلام جب ملتان تشریف لے جا رہے تھے تو حضور جب لاہور پہنچے ہیں گاڑی بدلنے کے لیے تو اس میں درمیان میں کچھ وقت تھا. جی ہاں جی. اور حضور اس دوران حضرت مفتی محمد صادق صاحب جو بیمار تھے اس وقت، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جی. اور ان کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ حضور وہاں بیٹھے. حضرت کی مولوی نور الدین صاحب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور اٹھنے لگے تو حضور نے مفتی صاحب کو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں اور بیمار آدمی کی دعا جو ہے وہ بھی جلد قبول ہوتی ہے، تو ہمارے کام کی کامیابی کے لیے آپ دعا کیجئے. کہ ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہے، لیکن دوسروں سے دعا کروانا یہ انبیاء کی زندگی میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس کے لیے اخلاص اور التزام وہ بھی ساتھ ہی نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ راہ چلتے کسی کو محاورتاً کہ جیسے حال احوال پوچھنے کا طریقہ ہے اسی طور پہ بعض لوگوں نے اپنایا ہوتا ہے کہ جب ان کو پوچھے کوئی کہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں آپ کی دعا ہے. جی بالکل. کہ انہوں نے کی ہے دعا یا آپ نے کہا ہے یا واقعتاً ایسا تعلق جو ہے. بلکہ دعا کے لیے تو بعض بزرگوں کا ایسا بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی بزرگ کے پاس گئے کہ یہ کہنے کے لیے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، تو کہتے ہیں جاؤ کھیر بنوا کے لاؤ. ہاں جی بالکل. تعلق پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ چلے گئے بنوانے، لیکن دل میں سے پتہ نہیں یہ عجیب بزرگ ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں کھیر لا کے دو پہلے. تو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کوئی واسطہ ہوگا، کوئی جو ہے ایک ربط جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، پھر میں آپ کے لیے دعا کر بھی سکوں گا. لیکن یہ جو ہے یہ صاف دل بزرگوں کی بات ہے. اولیاء کی جو کاروباری حضرات ہیں وہ پھر اب کھیر پر نہیں رہے. بالکل وہ کھیر پہ نہیں نہ رہے، وہ تو سونے کی کھیر پہ چلے گئے ہیں نا. انہوں نے تو بڑی جو ہے ڈیمانڈز اپنی بڑھا دی ہیں. وہ تو ایک بزنس بن گیا کہ وہ بالکل علیحدہ دنیا ہے، علیحدہ معاملات ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس پر ضرور گفتگو کریں گے کہ وہ جو طریق ہے دعا جو کسی سے کروانا ہے، اس بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الحمدللہ ہمارے لیے حکم عدل خدا تعالیٰ نے بھیجے اور انہوں نے
ہمیں اس زمانے میں بہت سارے جو گردنوں پہ توق تھے ان سے بچایا. تو دعا کا جو اصل طریقہ ہے وہ بھی کسی سے جو کروانے کا وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا کہ صرف یہ نہیں دعا کرنی کہ دعا کریں کہ میرے بیٹا ہو جائے یا میری وہ فلاں مقدمہ ہے اس سے میں جیت جاؤں یا مجھے زمین مل جائے یا میرا کاروبار اچھا ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں ساری. دعا اگر کروانی ہے تو تقویٰ کی دعا کریں, دینداری کی دعا کریں, نیکی اور صلاح کی دعا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم خدا تعالیٰ کے مقرب بننا چاہتے ہیں. یعنی صرف ان چیزوں کی پر نہیں ہی انسان تکیہ کا کرنا. تکیہ رہنا چاہیے, بلکہ یہ تو دنیا کی ضرورتیں ساتھ ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اصل جو غرض ہے وہ یعنی ٹھیک ہے, یہ بھی انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے, دعا کر کے مانگنی ہے. لیکن اس تعلق میں جو ابھی دوست صاحب نے بات کی بہت پیارے انداز میں انہوں نے یہ لکھا کہ اصل میں جو دعا ہے وہ جو ایک عام انسان کی خواہش ہے یا تمنا ہے, وہ ایک عارف باللہ جو ہے اس کی وہ دعاؤں میں نظر آتی ہے کہ اس کی کیا خواہش اور کیا تمنا ہے. تو اس لیے جہاں سیرت لکھنے والوں نے مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے, ان کا عام طور پر سیرت کا یہ حصہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کی دعاؤں کو بھی شامل کیا جائے, لیکن میں دعاؤں کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس انسان کی تمنائیں اور خواہشیں کیا تھیں. جی بالکل, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار اس میں اس آئینے میں بھی تو اس کا کردار نظر آتا ہے نا کہ وہ کیا چاہتا تھا, مجھے کیا حاصل ہو جائے, میری اولاد کو کیا مل جائے, اور میرے جو ماننے والے ہیں, میرے جو چاہنے والے ہیں ان کو کیا مل جائے. تو اس میں بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہی تصویر نظر آتی ہے کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید قائم ہو, اور اپنی اولاد کے لیے بھی اگر خواہش تھی ان کے لیے تو یہ تھی کہ دین کے خادم بنے اور دینداری ان کو حاصل ہو. یہاں پہ یہ بڑی زبردست چیز ہے آپ نے کہ جو بیان کیا نا کہ وہ دعائیں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ مقام پتہ چلے کہ ان کی خواہشات کیا ہیں, ورنہ تو دنیاوی طلب بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کا حکم ہے. حدیث میں آیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی خدا سے مانگو, اصل مالک وہ ہے. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ساتھ یہ فرمایا کہ جب مانگو تو اپنے سوال کو مضبوط کرو. وہ جو تھا نا ہماری بات ہو رہی تھی کہ رسم کے طور پہ اور ایک محاورے کے طور پہ کہہ دینا فَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ, کہ اسے چاہیے کہ اپنے سوال کو مضبوط کرے, اور اس مضبوطی کے لیے وہ پھر کھیر کی صورت میں ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے ہو یا ایک تعلق پیدا کر کے دعا کروائی جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم اور ضروری ہیں جو یہاں پہ اس حوالے سے مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ ذکر کیا کہ حضور اگر میں اپنی دعا کا نصف جو ہے وہ اگر درود کو بنا دوں تو کیسا رہے گا؟ حضور نے کہا بہت اچھا ہے. تو ان کے ذہن میں شوق اور بڑھا, انہوں نے کہا حضور اگر میں 2/3 کر دوں, تو حضور نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حضور اگر میں سارے اپنی دعائیں جو ہیں وہ درود شریف بنا دوں, تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی بہت اچھا ہے. تو خدا تعالیٰ تو جانتا ہے ایک بندے کی احتیاج کا کہ پھر تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور جو ہے سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کریم وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, جی بالکل, اس سے حضور نے یہ باقاعدہ استدلال فرمایا کہ وسیلہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائے. اور حضور کی ذات کو وسیلہ بنانے کا بہترین طریق جو ہے جو سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, وہ یہ ہے کہ میرے اوپر درود بھیجے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی اور مجھ پر درود بھیجا اور اس کے بعد دعا کی تو اس کی وہ دعا جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ جو واقعہ درود والا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا حضرت مسیح علیہ السلام نے آن صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ درود اللہ تعالیٰ کے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک پہنچا, اور وہاں سے پھر وہ ایک نور کی مشکیں یا نور کی وہ کیا لائنیں بن کے جو ہے نالیاں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چاروں مکان کے کونوں کے اوپر وہ نور کی جو مشکیں لے کر جو ہے ان کو میرا خیال ہم دو علیحدہ واقعات ہیں. وہ نالیاں ہیں جو آپ نے وہ نالیاں تھیں کہ وہ جو ہیں وہ نکل کر آ رہی ہیں, رنگ کی نالیاں ہیں. اور وہ جو دوسرا ہے کہ وہ جو فرشتے لے کے آئیں اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ حاذا بما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود شریف کی برکت سے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں, اور بہترین دعا کا ایک رنگ ہے. اور سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو التزام سے
وہ درود جو جس کو درود ابراہیمی ہم کہتے ہیں کہ میں تو التزام سے اس کو کرتا ہوں، یہی میرے ورد کا حصہ ہے، یا جو ہے جس کو میں التزام سے پڑھتا ہوں، یہ جو مجھے پسند ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے اس کو، کیونکہ درود کے متعلق بھی تو اب جو ہے وہ بہت سارے درود اور لوگوں نے جو ہے بنا رکھے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ درود کے وظیفے ایسے بتاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک الگ موضوع اور ایک الگ مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو آپ نے سنی، اس کے متعلق کوئی سوالات ہوں یا اور کوئی آپ موضوع ہمارے لیے تجویز کرنا چاہیں کہ جس پر آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی ایسا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، کوئی ایسی بات سنی ہے، یا مقامی طور پر ایسی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہو، اس کے متعلق جو ہے وہ کھول کر بتایا جائے، وہ بھی آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو تو اس کو بھی ہم ویلکم کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر ملاقات ہوگی، اور اختتامی طور پر پھر جو ہے اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ جو عہد ہے جو آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے دعاؤں کے حوالے سے، کہ یہ جو عہد ہے یہ تو خالصتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں کا عہد ہے، کیونکہ اس کا آغاز جو فوری جو کلمات اور ارشادات ہمیں اس عہد خلافت خامسہ میں موصول ہوئے وہ حضور انور کی زبان مبارک سے یہی تھے کہ دعائیں کریں، دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں۔ اللہ کرے کہ ہم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایات کے مطابق، آپ کی خواہشات کے مطابق، اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں جو دعائیں آپ اپنی ساری جماعت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس رو کا حصہ بنا دے کہ ہم بھی ان دعاؤں کی قطاروں میں لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور پھر اپنے فضل اور رحم سے ہماری وہ دعائیں قبول بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔